بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والی مصر نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ اگر عیسائی افواج نے طرطوسیہ کو بچانے کے لیے پلٹ کر حملہ کیا تو وہ بے دریغ آگے یلغار کرتا ہوا شام کی حدود تک پہنچ جائے گا، جہاں اس کا شجاع اور جانباز بھانجا فرخ شاہ بے چینی کے ساتھ اپنے ماموں کے نئے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ طرطوسہ کے دفاعی انتظامات مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ان فیرینکس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی عشرتگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ ان صلیبی فدائین کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ صلاح الدین نے ان تمام فیرینکس کو ایک وسیع کمرے میں طلب کیا اور ان سب سے ایک ہی سوال پوچھا، مجھے بتاؤ کہ اس عمارت میں کتنی سرنگیں ہیں، کتنے زمین دوز تہہ خانے ہیں اور کتنی خفیہ کمین گاہیں ہیں۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی کا لہجہ معمول سے زیادہ نرم تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، بیک وقت کئی فیرینکس بولے۔ ہمیں تو سالار آئرس نے صرف عمارت کے دروازوں پر کھڑے ہونے اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اس راز سے بالکل بے خبر ہیں کہ عمارت کے اندر کتنے کمرے ہیں اور زمین کے نیچے کیا ہے۔ ہم تو محض ایک ادنا خدمتگار ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فیرینکس کی باتیں بہت تحمل کے ساتھ سنی اور غور سے ان کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر والی مصر کو شیخ الجبال اور اس کے آدم خور حشاشین یاد آ گئے تھے، جنہوں نے بڑی سادگی اور معصومیت سے کہا تھا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، وہ تو صرف شیخ الجبال کے ادنا ترین غلام ہیں۔ کم و بیش فیرینکس بھی اپنے سالار آئرس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ایک حیران کن تجربے اور حشاشین کے حوالے سے ماضی قریب میں مشاہدے سے گزر چکا تھا، اس لیے اس نے فیرینکس کے بیانات پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا پہلا اور آخری موقع دیتا ہوں، بار بار سوال کرنا میری عادت نہیں۔ اب کی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے ایک حکمران کا جلال بھی نمایاں تھا اور سختی بھی۔ میری طرف سے سچ بولنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان کی جان بخش دی جائے گی، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیرینکس والی مصر کے سوال کا جواب دیتا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین کو آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے۔ فیرینکس نے والی مصر کے الفاظ کی گہرائی کو بجھنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ہی راگ الاپتے رہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ فیرینکس کا جواب سن کر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فدائین سے دوسرا سوال نہیں کیا اور وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنے سپاہیوں سے انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا، انہیں اتنا مارو کہ ان کی زبانیں باہر نکل آئیں، اور پھر وہ سارے راز کھول کر بیان کرنے لگے۔ یہ کہہ کر والی مصر تیز قدموں کے ساتھ اس کمرے سے نکل گیا، پھر چند لمحے بعد ہی پورا کمرہ انسانی چیخوں کے شور سے گونج اٹھا۔ مصری سپاہی صلیبی فدائین کے جسموں پر تازیانوں کی بارش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی چند فیرینکس تو ضربات کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور کچھ کی زبانیں واقعتاً باہر آ گئیں، اور پھر ان زبانوں نے عشرت گاہ کے سینے میں چھپے ہوئے سارے راز کھول دیے۔ سالار آئرس کی عشرت گاہ شیخ الجبال کی خفیہ پناہ کی طرح بہت زیادہ پیچیدہ اور پر اسرار تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں کئی زمین دوز تہہ خانے تھے جن میں شراب کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ کئی کمروں میں طرطوسہ اور اس کے گرد و نواح سے اغوا کر کے لائی جانے والی مسلم دوشیزائیں قید تھیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین ایک طویل سرنگ تھی جو طرطوسہ کو طرابلس سے ملاتی تھی۔ فیرینکس کا سالار آئرس اسی سرنگ کے ذریعے طرابلس جایا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ دور تک مضبوط پتھر رکھ کر اس سرنگ کو بند کر دیں۔ پھر والی مصر ان مظلوم مسلم دوشیزاؤں کی طرف متوجہ ہوا جو خوف و رسوائی اور شدت غم سے نڈال ہو رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان تمام لڑکیوں کو اپنے سپاہیوں کی نگرانی میں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اس دوران میں فیرینکس کا سالار آئرس کئی بار صلاح الدین ایوبی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، مگر والی مصر نے اس کی التجا کو ایک فقیر کی صدا کے برابر بھی حیثیت نہیں دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس قدر تیز رفتاری سے شہر کے انتظامی امور کو تکمیل تک پہنچایا تھا کہ
اب طرطوسہ پر اس کا قبضہ مستحکم بھی تھا اور محفوظ بھی۔ اس کے ساتھ ہی والی مصر نے نئی امکانی جنگ کے سارے دفاعی انتظامات بھی مکمل کر لیے تھے۔ اب وہ صلیبیوں کے علاقے میں رہ کر بھی ان کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑ سکتا تھا۔ پھر جیسے ہی طرطوسہ کے انتظامی امور مکمل ہوئے، صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ شاہ ارمینیہ کا سفیر ملاقات کا خواہش مند ہے۔ یہ اطلاع پا کر صلاح الدین ایوبی کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابھر آیا۔ اس نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ شاہ ارمینیہ کے سفیر کو اس کمرے میں بٹھایا جائے جہاں کچھ دن پہلے فیرینکس کا سالار آئرس رہا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خاص عادت تھی کہ یا تو وہ ملنے سے انکار کر دیا کرتا تھا، لیکن اگر کسی مہمان سے ملاقات کا وعدہ کر لیتا تھا تو آنے والے کو ایک لمحے کے انتظار کی بھی زحمت نہیں دیتا تھا۔ مگر والی مصر نے اپنی عادت کے خلاف کئی گھنٹے تک شاہ ارمینیہ کے سفیر کو انتظار کرایا۔ پھر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عیسائی سفیر بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا اور اس کے چہرے سے ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہی شاہ ارمینیہ کے قاصد نے شکایت آمیز لہجے میں کہا، والی مصر کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمان کو اتنا انتظار کرائے۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ والی مصر کا بلایا ہوا مہمان نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے استقامت اور بے نیازی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ چونکہ مہمان بغیر بلائے آیا ہے، اس لیے اسے خود انتظار کرنا پڑے گا کہ میزبان بالآخر کب اپنے کاموں سے فارغ ہوتا ہے۔ والی مصر کی بے رخی کا یہ انداز دیکھ کر شاہ ارمینیہ کے سفیر کا چہرہ اتر گیا اور اس نے اندازہ کر لیا کہ صلاح الدین ایوبی کے ارادے کچھ اور ہیں۔ پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک جبری اور عیار مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، شاہ ارمینیہ راہوپن نے والی مصر کی صحت اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ جواباً صلاح الدین ایوبی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں بھی دعا گو ہوں کہ حق تعالیٰ انہیں بھی حق ہدایت کے ساتھ صحت عطا کرے تاکہ وہ اپنی رعایا کے حقوق کی نگہبانی کر سکیں۔ صلاح الدین ایوبی کا جواب بہت معنی خیز تھا، جسے ارمینیہ کا سفیر سمجھنے سے قاصر رہا، اور پھر وہ فوراً ہی اپنی آمد کا مقصد بیان کرنے لگا۔ شاہ ارمینیہ کی دلی خواہش ہے کہ ارمینیہ اور مصر کے درمیان ایک طویل المیعاد صلح کا معاہدہ طے ہو جائے تاکہ دونوں ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ ابھی ارمینیہ کے سفیر کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے ٹوک دیا، مصر اور ارمینیہ کے درمیان نہ کوئی جنگی فضا ہے اور نہ کوئی تنازع، پھر صلح کا معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے مختصر ترین الفاظ میں ایک دلیل دے کر ارمینیائی سفیر کو لاجواب کر دیا تھا۔ شاہ راہوپن کا نمائندہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، بالآخر اسے دل کی بات کہنی ہی پڑی۔ دراصل شاہ ارمینیہ طرطوسیہ پر اسلامی فوج کے قبضے سے پریشان ہیں۔ عیسائی سفیر کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ شاہ ارمینیہ کو صرف اتنا یاد ہے کہ اسلامی فوج نے طرطوسہ پر قبضہ کر لیا ہے، انہیں یہ خبر نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر سمندر کا سینہ چیرتا ہوا یہاں تک کیوں آیا ہوں۔ یکا یک والی مصر کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ یہ میرا اور شاریمان کا براہ راست معاملہ ہے۔ جب تک یروشلم اپنے جارحانہ رویے میں اور توہین آمیز سلوک پر واضح الفاظ میں معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک کسی عیسائی ریاست سے صلح کے موضوع پر گفت و شنید نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ والی مصر کا دو ٹوک جواب سن کر ارمینیائی سفیر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے شدید پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا اور شاہ ارمینیہ کی یہ خواہش بھی ہے کہ سالار آئرس کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اس کے بدلے میں ارمینیہ کی حکومت فدیے کی منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہے۔ شاہ راہوپن کی فراخ دل پیشکش سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر بے ساختہ تبسم ابھر آیا۔ ابھی میں نے سالار آئرس کی فروخت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب نیلام گاہ سجائی جائے گی تو شاہ ارمینیہ، شاہ یروشلم اور جتنے بھی عیسائی شہنشاہ وہ سب مل کر اس کی بولی لگا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر
والی مصر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اپنی ناکامی پر ارامینیا کے سفیر کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا۔ شاہ رہوپن کے قاصد کے جانے کے بعد طرابلس کا سفیر طرطوسیہ پہنچا۔ اس نے بھی اپنے حکمراں ایڈم کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو صلح کے معاہدے کے ساتھ سالار آئرس کی رہائی کے لیے بہت بڑی رقم کی پیشکش کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کو بھی وہی جواب دیا، جب میں سالار آئرس کو بیچوں گا تو والی طرابلس ایڈم کو اطلاع کر دی جائے گی۔ پھر جب یہ دونوں عیسائی سفیر ذلت امیز ناکامی کے بعد اپنی اپنی ریاستوں میں واپس پہنچے تو ایشیائی کوچک کی صلیبی مملکتوں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ شاہ یروشلم ریمانڈ اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا اور فیرینکس کے سالار آئرس کا نام لے کر مغلظات بک رہا تھا، کیونکہ اس کے زور دینے پر معاہدے کے ٹکڑے کر کے مصر بھیجے گئے تھے، اور اپنی اس توہین کا انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے طرطوسہ پر قبضہ کیا تھا۔ فیرینکس کی شکست سے فاش اور آئرس کی گرفتاری پر شروع میں تو ریمانڈ نے جشن و کیف و نشاط منایا تھا کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے اس کے راستے سے دور ہو گیا، مگر جب صلاح الدین ایوبی نے نئی صلح کی یہ شرط رکھی کہ ریمانڈ اپنے طرز عمل پر کھلے الفاظ میں معافی مانگے تو وہ پاگل سا ہو گیا۔ پھر ریمانڈ بدحواسی کے عالم میں شہنشاہ بالڈون چہارم کے کمرے میں پہنچا، جہاں خاندان شاہی کے دیگر افراد بھی جمع تھے۔ جب ریمانڈ نے شہنشاہ بالڈون کے سامنے صلاح الدین ایوبی کی شرط پیش کی تو بالڈون اور شاہی خاندان کے تمام افراد نے بیک زبان کہا، چاہے تمہیں 1000 بار صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنی پڑے، مگر سالار آئرس کی رہائی بہت ضروری ہے۔ وہ اور تمام صلیبی فدائین ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ ایک بار پھر ریمانڈ کو شاہی خاندان کے سامنے ذلیل و خوار ہونا پڑا۔ اگر اس میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو وہ استعفیٰ دے کر یروشلم سے چلا جاتا، لیکن ریمانڈ انتہائی درجے کا بے حیا انسان تھا۔ اقتدار سے چپٹے رہنے کی خواہش نے اسے صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ سفارتی مہم جوئی ایک بار بری طرح ناکام ہو چکی تھی، اس کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ اب کی مرتبہ ارامینیا اور طرابلس کے قاصدوں کے ساتھ یروشلم کا سفیر بھی طرطوسہ پہنچا۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد صلاح الدین ایوبی کے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ تمام عیسائی ریاستیں مل کر سالار آئرس کے فدیے اور تاوان جنگ کے طور پر 30 لاکھ دینار ادا کریں گے۔ تمام عیسائی سفیروں نے صلاح الدین ایوبی کے مطالبات مان لیے۔ پھر طے پایا کہ سیمیسات کے مقام پر ارامینیا، طرابلس، الجزیرہ، موصل، حلب اور یروشلم کے حکمراں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد ایک صلح نامہ تیار کیا جائے۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی بڑی فتح تھی۔ عیسائی سفیر طرطوسہ سے واپس جا کر اس خصوصی اجلاس کی تیاری کر رہے تھے، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی کے حکم پر سالار آئرس کو قید خانے سے نکال کر طرطوسیہ کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بڑا ہی رسوا کن اور عبرتناک منظر تھا۔ اس کا منہ کالا کر کے اسے ایک خچر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ والی مصر کے نقیب طرطوسیہ کے ہر مسلمان کے دروازے پر اعلان کر رہے تھے، لوگو آؤ اور سالار آئرس سے اپنی ذلت و رسوائی کا انتقام لے لو۔ نقیبوں کی صدائیں سن کر مسلمان عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سالار آئرس اپنے سیاہ چہرے کے ساتھ سر جھکائے ہوئے خچر کی پشت پر سوار تھا۔ اگر طرطوسیہ کے مسلمانوں کا بس چلتا تو وہ اپنی عزت و آبرو کے قاتل کی اس طرح بوٹیاں کر دیتے جیسے گیدڑ، چیل اور کوے کسی مردہ جانور کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ سالار آئرس کے جسم کو کوئی گزنت نہ پہنچے۔ ویسے طرطوسیہ کے مسلمان جس طرح چاہیں اس سفید فام درندے کو ذلیل و رسوا کریں۔ نتیجہ تمام عورتیں، بوڑھے اور بچوں نے جی بھر کے سالار آئرس کے جسم پر تھوکا اور بار بار اس کے کالے چہرے پر جوتے مارے۔ سالار آئرس ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی، تجھ پر مقدس باپ اور بیٹا مل کر اپنا قہر نازل کریں۔ اگر تو مرد ہے تو مجھے شمشیر کے ایک وار میں قتل کیوں نہیں کر دیتا؟ میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہا ہے؟ جیسے ہی سالار آئرس کی بات مکمل ہوئی، صلاح الدین ایوبی کے ایک سپاہی نے صلیبی فدائین کے قائد کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، جس کے نتیجے میں سالار آئرس خچر کی پشت سے نیچے گر پڑا۔ پھر فوراً ہی کچھ سپاہیوں نے اسے پکڑ کر دوبارہ خچر پر بٹھایا۔
تو کیسا مرد ہے جو مسلسل ذلتیں برداشت کر رہا ہے، اس سپاہی نے چیخ کر کہا جس نے سالار آئرس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اگر تجھ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو قید خانے کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاتا، مگر اپنا منہ کالا نہیں ہونے دیتا۔ مجبور ہوں، سالار آئرس نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہا۔ سالار آئرس کی اس چیخ کے جواب میں ترسوسا کے ایک مسلم نوجوان نے بلند آواز سے کہا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا